الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن
يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله مولانا العظيم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر اجلاس ارباب علم و دانش محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 13 اپریل 1987 ہم یہاں لاہوری گیٹ پشاور میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہے۔ آج کی اس ملاقات میں میری گفتگو کی بنیاد کتاب اللہ کا وہ حصہ ہے جس میں حق تعالی نے اپنے ان بندوں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ جو نفس امارہ کی سازشوں میں مبتلا ہو کر خطاؤں کے مرتکب ہوئے، جن سے کوتاہیاں سرزد ہوئیں، اللہ نے اپنے ان بندوں کو اپنے در رحمت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے گناہوں کی کثرت کو دیکھ کر مایوس نہ ہو جاؤ کہ تمہارے گناہ اللہ کے فضل و کرم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ بہت بہتر معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ عزیز دوستو، یہ پروگرام چونکہ خلافت راشدہ کے دور سے متعارف کرانے کے لیے ترتیب دیے گئے ہیں مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت پشاور کے زیر اہتمام۔ ہدف تو آج بھی وہی ہے
اور میں انشاءاللہ اپنے ہدف تک پہنچ جاؤں گا چند لمحوں کے بعد، لیکن اس سے قبل بعض احباب کے تقاضے پر یہ خصوصی موضوع پیش نظر ہے۔ اسلام انسانیت کی آخری پناہ گاہ ہے۔ جہاں بھٹکا ہوا انسان الجھنوں میں بے قرار، ہر طرف سے ٹھوکریں کھانے کے بعد اسلام کے شجر طیبہ کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، اسلام کے ٹھنڈی چھاؤں والے درخت کے نیچے آتا ہے اور اسے سکون میسر آتا ہے۔ اسلام دین بشارت ہے، انسان کو مایوس نہیں کرتا، خودکشی نہیں کرنے دیتا۔ جس طرح کے قرآن کریم نے اہل تقوی کو نجات کی یقین دہانی کرائی، ابرار و اخیار کو نجات کی یقین دہانی کرائی، صدیقین و شہداء کو جنت کی نوید سنائی، گناہگاروں کو بھی مایوس نہیں کیا، انہیں اللہ کے فضل و کرم کا دروازہ دکھاتے ہوئے فرمایا تم کو بھی ذہن کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ خوبی صرف اسلام میں ہے۔ ادیان عالم کا تقابلی جائزہ اگر کریں آپ تو یہ صرف آپ کو اسلام میں ملے گا کہ جو خطا کاروں کو بھی مایوس نہیں کرتا۔ فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مایوس انسان حاضر ہوتا ہے۔ عرب کا نامور قاتل تھا، جس کے نام میں بھی وحشت ہے، وحشی۔ باپ کا نام ہے حرب، اپنے نام میں بھی وحشت ہے، باپ کے نام میں بھی سفاکیت ہے، گویا دو آدشاہ۔ کرائے کا قاتل تھا۔ بڑے لوگ اپنے دشمنوں کو راستے سے ہٹانے کے لیے وحشی سے دھماکے کروایا کرتے تھے۔ چنانچہ بدر کے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے روسائے مکہ نے اسے خریدا اور اسے پابند کیا کہ تم اسلام کا ایک بازو شمشیر اشبند توڑ ڈالو تو منہ مانگا انعام ملے گا۔ چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں اسی وحشی کے ہاتھوں سے شہید ہوئے، اور صرف شہید نہیں بلکہ وحشی کی سخاوت نے اسلام کے اس جانباز سپاہی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ریزہ ریزہ لاش پر آئے
تو اشکبار ہوئے، تو رقت اور دلسوزی کے ساتھ اللہ سے دعا کی کہ الہ العالمین اب تو راضی ہو جا کہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے میرے چچا کا یہ حال ہو گیا ہے۔ ہاں، صرف اشکبار ہوئے بس۔ ارباب علم و دانش ملحوظ رکھیں اور اسے یاد رکھیں کہ انتہائی دکھ اور مصیبت میں اسلام انسانی جذبات کو اعتدال میں دیکھنا چاہتا ہے۔ خوشی کے جذبات میں بھی اعتدال میں دیکھنا چاہتا ہے اور رنج و غم کے جذبات میں بھی توازن برقرار رکھتا ہے اسلام۔ خوشیوں میں ناچنے کی اجازت نہیں دیتا اور دکھ میں ماتم کی اجازت نہیں دیتا اسلام۔ اسلام کی ڈکشنری میں یہ دونوں اصطلاحات ہیں ہی نہیں۔ نہ رقص ہے اسلام میں، نہ ماتم ہے۔ دور جہالت میں یہ تھے۔ اسلام کی صبح طلوع ہونے سے پہلے دور جہالت میں بسنے والا انسان خوشیوں میں ناچتا تھا اور دکھوں میں سر پیٹتا تھا، ماتم کرتا تھا۔ لیکن جب اسلام کی صبح صادق طلوع ہوئی تو ڈکشنری چینج ہو گئی۔ رقص کی جگہ شکر آ گیا اور ماتم کی جگہ صبر آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خوشیوں میں ناچتا ہے اور دکھ میں ماتم کرتا ہے وہ ہمارا نہیں، ہم اس کے نہیں۔ یہ اثر تھا تعلیمات مصطفی کا کہ وہ معاشرہ جو اسلام کا مثالی معاشرہ ہے، فرزندان اسلام ان دونوں جذباتی کیفیات میں اعتدال کا دامن نہیں چھوڑتے تھے۔ انہی سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھائی کا آخری دیدار کرنے کے لیے حاضر ہوتی ہے۔ اپنے بیٹے کو بارگاہ رسالت میں بھیجا حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ جاؤ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر آؤ، ایک بہن اپنے شہید بھائی کا دیدار کرنے کے لیے آئی ہے، اگر اجازت ہو تو حاضر ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی لاش کے ٹکڑے دیکھے، فرمایا کوئی بہن اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر کہاں صبر کر سکتی ہے؟ اندیشہ ہے کہ صفیہ صبر کا دامن چھوڑ نہ بیٹھے، اس لیے جا کے کہہ دے صفیہ سے کہ صبر کرو۔ بیٹے نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اپنی ماں تک پہنچائی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی اچھی بات ہے، اگر آقا کی یہی منشا ہے تو میں حشر میں مل لوں گی اپنے بھائی سے، لیکن ایک مرتبہ پھر چلے جاؤ اور اپنے آقا کو اور میرے قائد کو یہ بات پہنچاؤ کہ صفیہ اپنے بھائی کے لاش پر ماتم کرنے کے لیے نہیں آ رہی، میں تو اپنے بھائی کے انجام پر فخر کرنے کے لیے آ رہی۔ بھائی بڑی عزیز سے ہوتے ہیں محمد، لیکن تیری شریعت سے زیادہ عزیز تو ہمیں کوئی چیز نہیں ہے۔
میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں حسن اتفاق سے آج براہ راست میری گفتگو سن رہی ہیں. آپ ذرا ذرا سی دلچسپیوں میں شریعت کا بارڈر کراس کر جاتی ہیں اور آپ کا خیال یہ ہے کہ شرعی اصولوں کی پابندی کرنا تو اہل تقویٰ کا کام ہے، لیکن میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں سن لیں کہ آپ کے حلقے میں بعض عورتوں نے اتنی ترقی کی ہے کہ ان کی عظمت کو مرد بھی رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. کائنات میں سب سے پہلے ایک عورت کو یہ اعزاز اور فخر نصیب ہوا کہ اس نے اسلام کے موقف پر ایمان کا اعلان کیا. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. پھر یہ اعزاز بھی عورت کو نصیب ہوا کہ اسلام کی سچائی پر سب سے پہلے جان کا نذرانہ پیش کیا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا. قرآن کریم کی حافظہ ہیں عورتیں، حدیث سے شناسا ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں میں سب سے پہلے قرآن حفظ کرنے کی سعادت حاصل کرتی ہیں، اور پھر ان کی ذہانت و فطانت نے اس امت تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2210 حدیثیں پہنچائی. میرے عزیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو اجازت دے دی کہ اچھی بات ہے صفیہ کو آنے دو. آسمان یہ منظر دیکھ رہا تھا. اللہ کے فرشتوں نے بڑے التفات سے یہ منظر دیکھا کہ بھائی کی روزہ روزہ لاش پر ایک بہن آ رہی ہے، لیکن تعلیمات مصطفی سے متاثر ہے. وہ اس کے جذبات پابند ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے. بھائی کے لاش کے قریب آئی، لاش کے ٹکڑے دیکھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پھر بیٹھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف فاتحانہ نگاہوں سے دیکھ کر کہنے لگی. ایسے کئی بھائی بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں، اللہ کا محبوب جو سلامت ہے سودا مہنگا نہیں ہے. ایک اور ماں کا کردار بھی اسلام کی تاریخ میں چمک رہا ہے. انہی زبیر کا بیٹا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ایک جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کی پاداش میں تختہ دار پر لٹکائے گئے، اور جابر سلطان نے حکم دیا لاش کو یہیں پھانسی پہ لٹکتے رہنے دینا چاہیے تاکہ لوگ دیکھیں اور عبرت حاصل کریں کہ ہمارے سامنے لب کشائی کرنا جان سے ہاتھ دھونے کے مترادف ہے. سولی پہ لاش لٹکی ہوئی تھی، لوگ آ رہے تھے اور دیکھ رہے تھے. ایک دن ماں دیکھنے کے لیے چلی آئی اپنے لخت جگر کو. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی تعداد میں لوگ اس خاتون کے ساتھ ساتھ آئے یہ دیکھنے کے لیے کہ بیٹے کی لاش کو دیکھ کر ایک ماں کا رد عمل کیا ہوگا، ریئیکشن کیا ہوگا. لوگوں کا خیال تھا سر پیٹ لے گی، گریبان پھاڑے گی، چیخے گی، چلائے گی، آسمان سر پہ اٹھا لے گی. لیکن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنے بیٹے کے قریب آئی، لاش کو لٹکتے ہوئے دیکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بعد فرمانے لگی شاباش میرے لخت جگر، تو نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا ہے. جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کیا ہے نا بیٹا، شاباش، بکے تو نہیں ہو.
جھکے تو نہیں ہو، کلمہ حق کہہ کر تختہ دار کو چوم لیا ہے نا، بیٹا میں تجھ سے فخر کرتی ہوں۔ پھر لوگوں کی طرف دیکھ کر فرمانے لگی، مجھے مبارکباد دو، میرا بیٹا کتنا اچھا خطیب ہے، تختہ دار کو بھی آزادی کا خطبہ دے رہا ہے کہ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن تو ظالموں کی اطاعت نہ کر قبول۔ اسلام میں ماتم حرام ہے دوستو، صبر کا حکم ہے، ماتم کا نہیں، شکر کا حکم ہے، رقص کا نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوں سے بھر آئی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومیت کو دیکھ کر۔ چنانچہ یہی ویسی فتح مکہ کے بعد جو قاتل ہے حمزہ کا، شرمندہ ہو کر احساس ندامت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اگر میں اسلام قبول کر لوں تو کیا میرے جرائم معاف ہو سکتے ہیں؟ میری خطائیں معاف ہو سکتی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر تم اسلام قبول کرنے کے بعد ایک جرم نہ کرو، ایک جرم سے باز رہو، تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تیری جہنم جنت سے بدل جائے۔ ایک جرم کسی حالت میں معاف نہیں ہوتا، اور وہ جرم قرآن کے لہجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ ان حرف تاکید ہے، بات کو مؤکد اور یقینی بنانے کے لیے رب العالمین نے فرمایا، بالیقین اللہ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا، باقی جسے چاہے معاف کر سکتا ہے۔ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کیا جاتا، کیوں؟ اس لیے کہ شرک صرف گناہ نہیں، غداری ہے۔ میں نے رات بھی کہا تھا، خطائیں معاف ہو سکتی ہیں لیکن غداریاں معاف نہیں ہو سکتی۔ خاتون کھانا دیر سے بنائے معاف ہو سکتا ہے، کھانے میں نمک مرچ زیادہ ڈل جائے معاف ہو سکتا ہے، استری کرتے ہوئے کپڑے جلا ڈالے معاف ہو سکتا ہے، واٹر سیٹ توڑ ڈالے، ٹی سیٹ توڑ ڈالے معاف ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ایسا سے کہتے ہو اللہ کے بندے، آپ کے بچوں کی خادمہ ہے، سارا دن کچن میں جلتی رہتی ہے، ماں باپ کا گھر چھوڑ کر خامد کے گھر آ بیٹھی ہے، اللہ سے دعا کرتی ہے یہیں سے جنازہ اٹھے۔ اب ذرا نمک مرچ زیادہ پڑ جائے یا کھانا دیر سے بنے یا کوئی برتن ٹوٹ جائے، معاف کرنے کو جی نہیں چاہتا آپ کا؟ ایسا تو کہتے ہو سکتا معاف ہو سکتی ہیں یہ باتیں جو نہیں ہو سکتی چاہے ہوتی رہتی ہیں۔ روزمرہ زندگی میں یہ ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی ہے اور معافی ہوتی رہتی ہے۔
سب کچھ دینے والا کون؟ شرم نہیں لگ رہی ہی کی؟ بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ تانا دیے بغیر معاف کر دینے والا کون؟ زندگی اور موت کا مالک، عزت دینے والا، مرادیں پوری کرنے والا، آرزوؤں کی تکمیل کرنے والا، بیماریاں دور کرنے والا، ہر جگہ ہر وقت ہر کسی کی دعا پکار کو سننے اور قبول کرنے والا، غاشی نے رسول کا ہاتھ پکڑ لیا، غاشی نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا اللہ کے محبوب آج کے بعد مجھے اپنے رضاکاروں میں شمار کیجیے، وعدہ کرتا ہوں شرک تو نہیں کروں گا اللہ سے، شرک نہیں کروں گا اللہ کے ساتھ کسی بندے کو، آج کے بعد زندگی کا ایک ایک ساتھ اللہ کی عبادت میں اور آپ کی اطاعت میں گزاروں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو پھیلا لیے، ویسی کو سینے سے لگا لیا، فرمایا ابن حرب میں تجھے مبارک دیتا ہوں، آج تیری جہنم جنت سے بدل گئی، بس ایک مہربانی کرنا، ذرا میرے سامنے کم آیا کرنا، اس لیے کہ جب تجھے دیکھوں گا تو احد کے میدان میں حمزہ کی لاش کے ٹکڑے یاد آ کر مجھے بے قرار کر جائیں گے۔ ویسی کے سینے میں اتر گئی یہ بات، وجدان میں اتر گئی یہ بات، راتوں کو اٹھ کر روتا تھا، آنسو کی لڑیاں پروتا تھا، اور رب العالمین کے حضور التجائیں کرتا تھا، اے محمد کے معبود، او سب کی سننے والے، میرے ہاتھوں سے تیرا نامور دوست مارا گیا تھا جس کی مظلومیت نے تیرے محبوب کو اشکبار کر دیا۔ الہ العالمین کچھ نہیں مانگتا ہوں، بس ایک آرزو ہے، ان ہاتھوں سے تیرا دوست قتل ہوا تھا، اب انہی ہاتھوں سے اپنا کوئی نامور دشمن بھی مروا دے۔ تیرے دوست کو میں نے قتل کیا، تیرے محبوب کے آنسو دیکھے تھے، اب کوئی اپنا نامور دشمن بھی میرے ہاتھوں سے مروا دے تاکہ حشر میں تیرے محبوب کی مسکراہٹ نصیب ہو جائے۔ وہ بڑا رحیم و کریم ہے، سنی حمزہ کی بات، وحشی کی بات، خلافت راشدہ کے پہلے تاجدار صدیق اکبر کی متفقہ قیادت میں اس امت نے جہاں اور بہت سے معاذ پر فتوحات حاصل کی، منکرین زکات کی سرکوبی کی، مرتدین کی سرکوبی کی، وہاں منکرین ختم نبوت کو بھی پیوند زمین کیا۔ صدیق اکبر کی قیادت میں امت مسلمہ نے مسلمہ کذاب جھوٹا داعی نبوت، جس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، صدیق اکبر کی قیادت میں یہ امت اس فتنے کے خلاف جہاد کر رہی تھی۔ بڑے سجیلے نوجوان بھرتی تھے، مجاہدین کا لشکر تیار تھا، اس لشکر میں وحشی بن حرب بھی شامل تھا۔ میدان میں تیاری ہو رہی ہے، صبح میدان میں اترنا ہے، وحشی ساری رات دعا مانگتا رہا، مجاہد تیر و تلوار کو درست کرتے رہے اور ویسی رات کے سناٹے میں آنسو کی برسات میں دعا مانگتا رہا، رب العالمین
میری آرزو پوری کر دے۔ صبح ہوئی، لشکر میدان میں اترا، کچھ دیر کے بعد جیسی کی آواز گونجی، فرزندان اسلام مبارکباد دو محمد کے، خدا نے میری آرزو پوری کر دی۔ لوگوں نے دیکھا ویسی مسلمہ کے سینے پہ پاؤں رکھے ہوئے ہیں اور اس کا سر کاٹ کر نیزے پہ اٹھا رکھا ہے، آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہیں، لبوں پہ فاتحانہ مسکراہٹ ہے۔ کہنے لگا احد کے منظر نے رسول اکرم کو ابدیدہ کر دیا تھا، اب اس ادا کے ساتھ حشر میں رحمت عالم کے سامنے پیش ہو کر کہوں گا محمد تیرے دوست کو بھی میں نے قتل کیا تھا، لیکن پھر تیرے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کو بھی جہنم نصیب کر کے آیا ہوں۔ اور میرے عزیز دوستوں، خلافت راستہ کے حوالے سے، دور خلافت راستہ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اب یہ حقیقت محتاج وضاحت نہیں رہتی کہ منکرین ختم نبوت کا علاج وہی ہوگا جو دور خلافت راستہ میں ہوا۔ اس امت نے صدیق اکبر کی متفقہ قیادت میں منکرین ختم نبوت کے لیے جو فیصلہ کیا ہے، اس سرزمین پر جب اسلام کے نظام عدل کی صبح طلوع ہوگی تو پھر انشاءاللہ قادیانیوں کو فوج میں، سول میں، کلیدی عہدوں پر نہیں برداشت کیا جائے گا، بلکہ ان سب کے ساتھ وہی حشر ہوگا جو مسلمہ کے ساتھ تھا۔ میرے عزیز دوستو، آج اسلام کا نام لینے والوں نے ابھی تک قادیانیوں کو فوج اور سول سے علیحدہ نہیں کیا۔ اسلام کا نام لے لے کر اپنے اقتدار کی عمر تو بڑھا لی، لیکن اسلام کے دشمنوں کو کچھ نہیں کہا، بلکہ اسلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کر، اسلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس پر بندے چھوڑ دیے۔ کوئی صحابہ کی عظمت کو چھیڑتا ہے، کوئی اہل بیت کی عظمت کو نوچتا ہے، کوئی ختم نبوت کی رضا کو نوچتا ہے، کوئی توحید کو نوچتا ہے، کوئی سنت کو نوچتا ہے، کوئی ارکان اسلام کا انکار کرتا ہے۔ مکران ڈویژن میں آپ کی دعا سے وہاں بھی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہم نے دشمنان اسلام کا تعاقب جاری رکھا ہوا ہے۔ اس وقت تک 5 کانفرنسیں کر چکے ہیں اور ہزاروں نوجوانوں کو اللہ نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہدایت دے دی۔ انہوں نے ذکریت سے توبہ کر کے رسول کی غلامی کا اعلان کیا۔ وہ بھی اسی طرح، وہ کہتے ہیں ذکر ہے، بس سب کچھ ذکر ہے، نہ نماز روزہ حج زکات کچھ نہیں۔ بیت اللہ کے مقابلے میں انہوں نے ایک کعبہ بنایا ہے تربت میں، وہ دیکھ کے آیا ہوں۔ ایک پہاڑی کے ارد گرد انہوں نے دیوار ڈالی ہے، اس پہاڑی کا نام رکھا ہے کوہ مراد۔ سارے نامراد وہاں جمع ہوتے ہیں اور اس کا طواف کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اسلام جہاں آئے وہاں دشمنان اسلام کو آزادی نہیں دیا کرتے۔ میں پھر آپ کو ایک مرتبہ سعودی عرب کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔
بے شک سعودی عربیہ میں مختلف ثقافتی و فکر کے لوگوں کو اپنے انفرادی نظریات کے مطابق زندگی گزارنے کی تو آزادی ہے، لیکن یہ آزادی کسی کو نہیں ہے کہ وہ اذان میں ملاوٹ کر دے یا کلمے میں ملاوٹ کر دے یا سنتوں میں بدعات کی ملاوٹ کر دے یا وہاں میلاد کے نام پر جلوس نکلے اور وہاں کے وزراء ان کی قیادت کریں ہار پہن کر اپنا سیاسی الو سیدھا کرنے کے لیے۔ جی، اور ہار بھی عجیب ہار ہیں، ہار والے اکثر ہار جاتے ہیں، میں کہا جاتا میلاد کا جلوس جا رہا ہو، ریڑھے کے بھی ہار، گھوڑے کے گلے میں بھی ہار، اونٹ کے گلے میں بھی ہار، مولوی کے گلے میں بھی ہار، وزیر صاحب کے گلے میں بھی ہار، گدھے کے گلے میں بھی پتہ نہیں چلتا ان میں بڑا عاشق کون سا ہے۔ حضور کی سنت سے عمل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، دین کی سربلندی کے لیے اسلام دشمن فتنے سے ٹکرانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ بس ربیع الاول آئے تو پھر ہار پہنیں گے، لڈو کھائیں گے، حلیم پکائیں گے، پلیٹیں چاٹیں گے، واہ! اس کے رسول کے عنوان سے مال یہ کھاتے ہیں اور مار ہم کھاتے ہیں۔ عزیز دوستو، وہاں کوئی جلوس خلاف نہیں نکلتا، اسلام دشمنی کا کوئی پروگرام چلنے نہیں دیا جاتا وہاں۔ اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ اس لیے تو تکلیف ہے ان کو، یورپ میں جا کر ڈیمانڈ کرتے ہیں، ریگولیشن پاس کرتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کو اوپن سٹی قرار دیا جائے، کھلا شہر قرار دیا جائے۔ ہم یہاں مطالبہ کر رہے ہیں کہ قادیانیوں کا جو فیصد چوک بنا ہوا ہے ربوہ کے نام پر کفر گڑھ، اس کو کھلا شہر قرار دیا جائے تاکہ وہاں ختم نبوت کے پروانے رسول اللہ کے سچے رضاکار سینہ تان کر جائیں۔ اور یہ کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ مکہ اور مدینہ کو اوپن سٹی قرار دیا جائے۔ ہمارے کیس کو کمزور کرنے کے لیے وہ ایک کراس کیس ہوتا ہے نا، یہ کراس کیس بنا دیا تاکہ ان کی آواز مجروح ہو جائے یا کمزور ہو جائے یا دب جائے۔ ہم یہاں ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ نام نہاد ربوے کو کھلا شہر قرار دو، اور یہ برمنگھم میں جا کر ڈیمانڈ کرتے ہیں مکہ اور مدینہ کو کھلا شہر قرار دو۔ یہ قادیانیوں کے ہاتھ مضبوط کیے جا رہے ہیں کہ نہیں کیے جا رہے؟ نام نہاد ربوہ بھی تو گمراہ بیٹھے ہوئے ہیں مکہ اور مدینہ میں، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، لیکن چونکہ ان کی وہاں قبلہ فرنگی کا کام نہیں چلتا، یہ چاہتے ہیں کہ ہم مدینہ طیبہ میں بھی مسجد نبوی میں بھی قوالی کی محفل بپا کریں۔ ہاں جی، ہلکا بنا کے بیٹھے، سامنے وہ رکھی ہوں پاندان رکھے ہوں، سامنے پاندان رکھے ہوں، اور یہ سارے چادریں اوڑھ کر پاکستان کے تبرکات خصوصی انداز میں پگڑ باندھے ہوئے، چادریں اوڑھے ہوئے، سامنے پاندان رکھے ہوئے، اور پھر سامنے طبلہ چرنگی کی بہاریں ہیں۔ وہاں سارے جنات یہاں سے منگوائے گئے، یہ جو قوال ہیں جنات کی نسل، اللہ ان کے شر سے بچائے امت مسلمہ کو۔ ٹی وی پہ جب ان کی قوالی پیشن ٹی وی پہ ہوتے سارے جنات ہیں، کوئی گانا گاتا ہے، کوئی طبلہ بجاتا ہے، کوئی درس دیتا ہے، تفہیم القرآن پیش ہوتا ہے۔ ہاں جی،
فہم القرآن ہوتا ہے اور وہ ایکٹنگ کرتا ہے، ایکٹنگ کرتا ہے. اور بعض لوگوں کے نزدیک یہی ادا ہی بڑی عجیب پسند آ گئی، ان کو جمع ہو جاتے ہیں اسٹیج میں. وہ ٹی وی والا آیا ہوا ہے. یہ ٹی وی میں درس دینا آپ کے خیال میں یہ قربانی ہے بہت بڑی کوئی؟ دلالت ہے. جزاک اللہ. پشاور کو اللہ بلندیاں عطا فرمایا. کسی اور کی سمجھ میں آئے نہ آئے، پشاور کو سمجھ کے ہے نا ان باتوں کو. مجھے معاف کرو وہ علماء کرام جو اس گندی جگہ جا کر درس دیتے ہیں جہاں طوائفوں کے گانے نثر ہوتے ہیں، جہاں طبلہ سرنگی بجتی ہے، جہاں گانے نثر ہوتے ہیں، وہاں درس جا کے دینا ایسا ہے جیسے کوئی لیٹرین میں تلاوت کر رہا ہے. بلکہ ہاں انہیں ڈوب مرنے والے یہ اتنے بے حیا ہیں اور بے شرم ہیں کہ پوری قوم کا رخ ایک طرف، ان کا رخ اپنے میدے کی طرف. میرے عزیز یہ شرم کرنے والی جنس ہی نہیں ہے. بیت الخلا میں اگر کوئی بدبخت تلاوت کرے اتنی توہین قرآن کی اس میں نہیں ہے جتنی اس ڈبے میں پہلے طبلہ سرنگی، پہلے کسی کوئی ناچ، کوئی رقص، کوئی گانا، اس کے بعد آ جاتے ہیں خیر سے خاص اسٹائل ڈرامہ کرتے ہیں. اور اب ان کو لایا جا رہا ہے خصوصی پلان کے تحت، خصوصی پلان کے تحت لایا جا رہا ہے اور ان کی زبان سے نفی کروائی جا رہی ہے ان کرداروں کی جنہوں نے برے صغیر میں برطانوی سامراج اور استعماری قوتوں سے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر ٹکر لی تھی. کن کرداروں کو آرگنائز کیا جا رہا ہے کہ صاحب یہ دیکھیے نا، یہ تو ٹی وی کے مقبول ترین اداکار ہیں، وہ نہیں، وہ مفکر ہیں. کن کے پاس آؤ، کن کی بات سنو. اسماعیل شہید تو گستاخ رسول تھا، میں نوکری تو گستاخ رسول تھا. میرے عزیز دوستوں، یہ چند مولویوں کو اگر خرید کر انہیں اپنا ہم نوا بنا لیا گیا ہے اور ان سے اپنی تعریف کروائی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بات چھپ جائے گی، حقیقت سے پردہ پڑ جائے گا. حقیقت ہے وہ منوا کے رہتی ہے خود کو. اسلامی سلطنت میں منکرین ختم نبوت کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی اور آئندہ بھی جہاں اسلام آئے گا وہاں منکرین ختم نبوت کو برداشت نہیں کیا جائے گا. صدیق اکبر کی خلافت میں ہونے والے فیصلے معیار ہیں کیونکہ وہ قیادت امت کی متفقہ قیادت تھی. اور بعض نام نہاد مفکر امریکہ کے پالتو، انہوں نے اس دور کو متنازع ثابت کرنے کے لیے تاریخ میں حوالے لیے کہ صاحب تاریخ کہہ رہی ہے، ہم تو نہیں کہہ رہے. اور میں کہا کرتا ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا فیصلہ تاریخ نہیں کرتی، قرآن و سنت کرتا ہے. ہم تاریخ کو معیار نہیں مانتے، صحابہ کو معیار مانتے ہیں. تاریخ جج نہیں ہے کہ صحابہ کے بارے میں فیصلہ کرے، صحابہ جج ہیں. ہم ان کی عظمت کے آئینے میں تاریخ کو پرکھیں گے. جو تاریخ صحابہ کی تعریف کرے گی اسے قبول کریں گے، اور تاریخ کا جو حصہ تنقید کرے گا چاہے اس کو بیان کرنے والا کتنا بڑا کیوں نہ ہو، ہم مورخ سمیت تاریخ کا وہ حصہ ٹھکرائیں گے، لیکن صحابہ کی عظمت میں شک نہیں ہونے گا. مجلس صاحب کو جو حقوق اہل سنت و جماعت پشاور کے زیر اہتمام یہ کانفرنس بحمد اللہ تعالی اپنی یادگار تاثر کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچی. آپ کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ان اجلاسوں میں
جس خلوص کے ساتھ شرکت فرمائی اللہ آپ کو دونوں جہانوں میں عزت رسید فرمائے. دعا سے پہلے ہلچل چھوڑ دیجیے. دعا مانگنی ہے آرام سے بیٹھ جائیے. جو میرے دوست ہیں وہ آرام سے دعا مانگے میرے ساتھ, اور جو میرے دوست نہیں ہیں وہ تشریف لے جائیں. بیٹھ گئے. ہاں میرے دوست سب آرام سے رہ جائیں. آپ نے اگر رات کے 12:15 بجے تک یہاں وقت گزارا ہے تو 5 منٹ اور صحیح. ہمارے ایک عزیز کی آج شادی ہوئی, قاری عبد الباقی صاحب. انہوں نے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ کوشش کی ہے کہ اپنی خوشی میں اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہ کریں. اچھی بات ہے نا. آپ بھی اپنی خوشیوں میں اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہ کیے. یہ کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ ہم تو خوش ہوں لیکن رسول کو ناراض کر دیں. یہ خوشی ہماری خوشی ہے نہیں. جس شادی میں سنت کے خلاف کام ہوگا, شریعت کے خلاف کام ہوگا, اس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں. تو وہ والدین بڑے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ یہ توفیق دے کہ وہ اپنے بچوں کی خوشیوں میں اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کی کوشش کریں, ناراض کرنے کی کوشش نہ کریں. میں اس حسن اتفاق پر اور سعادت مندی کے حصول پر مبارکباد دیتا ہوں دونوں خاندانوں کو, اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بہتر نتائج مرتب فرمائے. اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے بچوں کی خوشیوں میں اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کی کوشش کریں. یہ کچھ مجھ سے ابھی بات نہیں. یہ پڑھے لکھے حضرات انشاءاللہ مانچسٹر میں ہونے والی ایک تقریر بھی اس میں دے دی گئی ہے. صدائے اہل سنت مجلس تحفظ حقوق اہل سنت کا ماہنامہ ہے, کراچی سے نکلتا ہے. اس کا بھی آپ ضرور مطالعہ فرمائیں. دعا کے بعد پڑھے لکھے حضرات کے لیے یہ انشاءاللہ قیمتی مواد ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم ثبتنا على صراط المستقيم. اللهم زينا بزينة الإسلام واجعلنا هداة مهتدين. اللهم نذر قلوبنا بنور الإيمان وأحسن أخلاقنا بنور القرآن. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما. مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ بر صغیر کے مسلمانوں کی مدد فرما. انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کی جان, مال, ایمان, آل کی حفاظت فرما. پاکستان کو اے اللہ قرآن و سنت پر مبنی آئین اور دور خلافت راستہ کے مطابق منصفانہ طرز زندگی سے ہمکنار فرما. اے اللہ تمام روحانی جسمانی بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی رسوائی سے محفوظ معمول فرما. الہ العالمین ہمیں دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنا. الہ العالمین ہم سب کی نیک تمنائیں اور آرزویں پوری فرما. اپنے در پر مانگنے کا سلیقہ عطا فرما. جو تیرے دوست ہیں ہمیں ان سے قریب کر دے. اے اللہ جو تجھ سے دور ہیں ہمیں ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. دینی تاریخوں کو, دینی اداروں کو اور دینی مشاغل کو ترقی اور فروغ عطا فرما. بالخصوص مسئلہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اے اللہ مجلس تحفظ ختم نبوت کو کامیابی عطا فرما. ناموس صحابہ و اہل بیت کے تحفظ اور اہل سنت کے قومی و ملی حقوق کی پاسداری کی مہم میں مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کو کامیابی عطا فرما. انجمن تبلیغ قرآن و سنت کو کامیابی عطا فرما. آپ اسلام کی دعوت و تبلیغ سے مشن پر آیا اللہ مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریک کو, تبلیغی جماعت کو کامیابی عطا فرما. الیاسی لشکر کے ہر سپاہی کی مدد فرما. آج پوری دنیا میں یہ تحریک اسلام کی نمائندہ تحریک بن کر اللہ کے پرچم لہرا رہی ہے. یورپ میں, افریقہ میں, مشرق وسطیٰ میں, انڈیا میں
لاکھوں انسان اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس تحریک کی دعوت پر حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں. اے اللہ اپنے ان بندوں کی مدد فرما اور ہمیں اس جدوجہد میں اپنا حصہ شامل کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم.